آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کی مقامی اور دیسی فصلیں، سبزیاں، پھلوں کے بارے میں کچھ معلومات بتاؤں گا۔ دنیا میں چند قدیمی سیویلائزیشنز یعنی تہذیبیں میں سے کچھ یہ ہیں۔ میسوپوٹامیہ سیویلائزیشن یعنی بین النہرین کی تہذیب، جو عراق میں دریا دجلہ و فرات کے درمیان آباد ہوئی۔ ایجپشن سیویلائزیشن یعنی مصری تہذیب، جو دریا نیل کے کنارے واقع ہے، جہاں آج افریقی ملک مصر آباد ہے۔ یلو ریور سیویلائزیشن یعنی دریائے زرد کی تہذیب، جو موجودہ چین کے حدود میں واقع ہے۔ اسے چینی زبان میں ہوانگ ہے وینمنگ کہتے ہیں۔ انڈس ویلی سیویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب، جس کا مرکزی اور بیشتر حصہ موجودہ پاکستان کے حدود میں ہے، اور یہ تہذیب وادی سندھ کے میدان میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے پر شروع ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کے مطابق ان تہذیبوں کا آباد ہونا شروع ہونے کا وقت تقریباً ملتا جلتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں انڈس ویلی سیویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب کی، کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق اس تہذیب سے ہے۔ انڈس ویلی سیویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب کے شہر ہرپا، جو تقریباً سن 3300 قبل مسیح یعنی سن 2024 سے 5324 سال پہلے سے لے کر تقریباً سن 1300 قبل مسیح تک آباد تھا۔ وہاں ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف جانور جیسے کہ گائے، بیل، بکرے، بھیڑیں، جنگلی جانور جیسے کہ جنگلی سور، ہرن، گھڑیال جو کہ مچھلی کھانے والے مگرمچھ کی ایک قسم ہے، وغیرہ، ان کی ہڈیاں دریافت کی ہیں، جس کے معائنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جانور غذا کے طور پر کھائے جاتے تھے۔ گائیں اور بیل زیبو قسم پر منحصر تھی، جو اس علاقے کی مقامی نسل تھی۔ ماہرین کو جو دلائل ملے ہیں ان کے مطابق گوشت کا گرلنگ یعنی آگ پر سینکنے سے پکانے کے طریقے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ کبھی پورا جانور سالم گرل کیا جاتا تھا اور کبھی گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گرل کیا جاتا تھا۔ اگر گوشت کے چھوٹے ٹکڑے کر کے گرل کیا جاتا تھا تو انہیں سیخوں پہ لگا کر جدید عرصے کے تکوں کی طرح گرل کیا جاتا تھا۔ اگر پورا جانور گرل کیا جاتا تو اسے ایک ڈنڈے پہ لگایا جاتا تھا، جو پھر آگ پر رکھا جا سکتا تھا اور گھمایا جا سکتا تھا۔ زمانہ قبل از تاریخ کے مٹی کے بنے ہوئے چوڑے یا کھلے منہ والے برتنوں کی موجودگی کے انکشاف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ابالنا بھی ایک قسم کا کھانا پکانے کا طریقہ تھا۔ کم از کم 8000 سے 10,000 سال قبل گندم ایک قسم کی جنگلی فصل ہوتی تھی، اور کچھ ماہرین کے مطابق یہ مغربی ایشیا کے علاقے میں پائی جاتی تھیں۔ مصر میں فرعونوں کے زمانے میں جب گندم انسانی غذا کا معمولی حصہ بننا شروع ہوئی تو اس وقت کی گندم اور موجودہ دور کی گندم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کے باوجود آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ انہیں نادر ہی اس وقت کی کوئی ممی یعنی فرعونوں کے زمانے میں محفوظ کردہ لاش ملتی ہے جس میں اس انسان کے دانت خراب نہ ہوں، جس کا یہ مطلب ہے کہ گندم کھانے سے ان کی صحت خراب ہوئی ہے۔ مگر اب گندم دنیا کے تقریباً ہر کونے میں اگائی جاتی ہے اور بنسبت پرانے زمانے کی گندم کے صحت کے لیے اور بھی نقصان دہ ہے، اور کئی بیماریاں جس میں ڈائبٹیز اور دانت کا خراب ہونا وغیرہ سر فہرست ہیں ان کا سبب بنتی ہیں۔ سبزیاں، پھل، دالیں، چاول وغیرہ گندم سے بھی کئی ہزاروں سال بعد انسانی غذا کا معمولی حصہ بننا شروع ہوئی۔ نسخہ شاہ جہانی یا نسخہ نمک نامی کک بک
یعنی کتاب طباخی میں کھانے کے متعلق 10 باب ہیں، جن میں شہنشاہ شاہ جہاں جنہوں نے سن 1628 یعنی سن 2024 سے 396 سال پہلے حکومت کی تھی، ان کے باورچی خانے میں پکائے جانے والے کھانوں کی ترکیبیں یا نسخے ہیں۔ ان ابواب میں پراٹھا کا ذکر نہیں ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ پراٹھا اس علاقے میں بعد میں متعارف ہوا۔ مغلیہ دور جو سن 1526 میں شروع ہوا، یعنی سن 2024 سے 498 سال پہلے، اور 166 سال تک قائم رہا۔ اس دور کے دوران چاول کا استہلاک بنسبت گندم کے زیادہ ہوا، جس کی وجہ سے گندم اور چاول جنوبی ایشیا میں اہم فصلیں بن گئیں۔ بہت سی فصلیں، سبزیاں، پھل وغیرہ، جن میں آلو، بھنڈی، مرچیں، اناناس، پپیتا، کاجو، مونگ پھلی، مکئی، امرود، کسٹرڈ ایپل یعنی شریفہ، چیکو، ٹماٹر، مالٹا، گاجر، پھول گوبھی، بند گوبھی، پالک وغیرہ شامل ہیں۔ یورپی ممالک نے 15ویں صدی کے دوسرے نصف اور 16ویں صدی کے پہلے نصف کے درمیان، یعنی سن 2024 سے تقریباً 550 سال پہلے جنوبی ایشیا میں متعارف کروائیں، یعنی اس سے پہلے یہ فصلیں جنوبی ایشیا میں موجود نہیں تھیں۔ یہ فصلیں یہاں تک کہ یورپی ممالک میں بھی تقریباً اسی صدی میں متعارف ہوئی تھیں، یعنی یہ اس سے پہلے یورپی ممالک میں بھی موجود نہیں تھی۔ اناناس جب یورپ میں متعارف ہوا تو یہ ایک نایاب چیز ہوتی تھی، اور امیر گھرانوں میں دعوتوں اور تقریبوں میں اسے زینت یا نمائش کے لیے رکھا جاتا تھا۔ پاؤ ایک قسم کی ڈبل روٹی ہے جسے پرتگالیوں نے جنوبی ایشیا میں متعارف کرایا، اور پھر اس خطے میں وڑا پاؤ، بھاجی پاؤ کے نام سے اس کا استعمال مشہور ہوا۔ برطانویوں کو چائے پینے کا بہت شوق تھا، اور زیادہ تر چائے چین سے برطانیہ برآمد ہوتی تھی۔ برطانوی جب جنوبی ایشیا میں آئے تو انہیں جنوبی ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں چائے کے جنگلی پودے ملے، جو مقامی لوگ اچار اور کچھ خاص قسم کے کھانوں میں اس کے عرق کو استعمال کرتے تھے۔ برطانویوں نے پھر آسام میں چائے کے باغات لگائے۔ دارجلنگ جو ہمالیہ کے پہاڑوں میں واقع ہے، نیلگری کی پہاڑیاں جو جنوبی ایشیا کے جنوب میں ہے، اور یہاں تک کہ سری لنکا میں بھی پھیل گئے۔ برطانویوں کا جنوبی ایشیا سے جانے کے بعد ان چائے کے باغات سے حاصل ہونے والی چائے وافر مقدار میں تھی، تو پھر لوگوں نے چائے کو دودھ اور مختلف مصالحوں کے ساتھ ملا کر پینا شروع کیا، اور اس طرح جنوبی ایشیا میں چائے پینے کی عادت پھیل گئی۔ یعنی سن 2024 سے 77 سال پہلے چائے ایک مقامی اور روایتی مشروب نہیں تھی۔ ہماری دیسی، روایتی یا مقامی اور صحیح انسانی غذا صرف جانور سے حاصل ہونے والا پروٹین اور جانور سے حاصل ہونے والی چربی اور چکنائی، جیسے کہ جانور کی چربی پگھلانے سے حاصل ہونے والا تیل، گھی، مکھن ہے۔ آج کل لوگ مغلئی پکوان بناتے ہیں اور ان میں مرچیں، ٹماٹر، آلو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اشیاء مغلئی پکوان کا حصہ ہیں، لیکن دراصل یہ اشیاء 17ویں صدی کے آخری حصے یا 18ویں صدی کے پہلے حصے تک جنوبی ایشیا کے پکوانوں کا حصہ ہی نہیں تھیں، یعنی مغل دور کے خاتمے کے کئی سالوں بعد اس علاقے کے پکوانوں میں استعمال ہونا شروع ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور کتنی سبزیاں، پھل، فصلیں ہیں جو مقامی نہیں ہیں،
مگر یہاں متعارف ہوئی ہیں۔ کیا آپ جو پھل اور سبزیاں دیسی اور روایتی پیداوار سمجھ کے کھاتے ہیں، کیا وہ واقعی دیسی اور مقامی پیداوار ہیں؟ کیا پودوں اور درختوں سے حاصل ہونے والی اشیاء آج سے ہزاروں سال پہلے جنوبی ایشیا کے لوگوں کی مقامی یا بنیادی غذا یا غذا کا مرکزی حصہ تھی؟ وہ اشیاء جنہیں ہمارے اجداد اور ان سے پچھلے لوگ کم استعمال کرتے تھے اور کبھی کسی سیاسی، معاشی یا دیگر مجبوریوں کی بنیاد پر ان کا استعمال وقتی طور پر زیادہ کرنا پڑتا تھا، ہم نے ان چیزوں کو غلط فہمی میں ہماری دیسی پیداوار اور کھانے پینے کی مقامی ثقافت کا ہزاروں اور لاکھوں سالہ قدیم حصہ سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب یا مصر کی تہذیب یا عراق کی بین النہرین تہذیب یا چین کی دریائے زرد کی تہذیب آباد ہونے سے ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے بھی انسان کرۂ ارض پر موجود تھا۔ اگر انسان کا کرۂ ارض پر شروع سے لے کر آج تک کا سارا عرصہ 24 گھنٹے کے عرصے میں مختصر کیا جائے تو انسان نے فیکٹریوں سے آنے والی ہر قسم کی اشیاء 4 سیکنڈ پہلے استعمال کرنا شروع کی ہیں، گندم 6 منٹ پہلے کھانی شروع کی ہے، اور شروع سے لے کر آج تک گوشت غذا کا حصہ رہی ہے۔ انسانوں میں بیماریاں اس 24 گھنٹے کے عرصے میں پچھلے 6 منٹ پہلے شروع ہوئی ہیں، اور پچھلے 4 سیکنڈ میں کسی نہ کسی قسم کی بیماریوں میں مبتلا انسانوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت درختوں اور پودوں سے حاصل ہونے والی اشیاء ہماری غذا کا کم از کم 70 سے 80% حصہ بن چکا ہے، اور یہ تناسب بڑھ رہا ہے اور بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ کیا درختوں اور پودوں سے حاصل ہونے والی اشیاء صحیح انسانی غذا کا حصہ ہے، یا یہ اشیاء جانوروں کی غذا ہے؟ اس کے لیے اور مزید معلومات کے لیے میری پچھلی نشر کی گئی ویڈیو دیکھیں، جن میں سے کچھ کا رابطہ میں نیچے ڈسکرپشن یعنی تفصیل والے خانے میں بھی دے دوں گا۔ میرا آپ لوگوں کو یہ معلومات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ جیسا میں کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح کریں، بلکہ جو معلومات میں دے رہا ہوں اس کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا آپ دی گئی معلومات کو آزمانا چاہتے ہیں۔ عاقل بنیں اور صحیح کھائیں، کم نہ کھائیں۔